گزارش کروں گا سید جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ جناب عمر معروف صاحب سے کہ وہ آج کے اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر دھرنا دینے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے جس کو لے کر جماعت اسلامی ہر چوک اور چوراہے کے اوپر سڑکوں کے اوپر دھرنے دے رہی ہے تاکہ اس پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ویسے تو پورا ملک پاکستان ہی مسائل کی ماجگاہ بنا ہوا ہے اور جس طرف دیکھتے ہیں مسئلے ہی مسئلے نظر آتے ہیں، لیکن یہ شہر کراچی کے ساتھ عجیب مذاق ہے کہ پچھلے 40 سال کے اندر یہاں کے لوگوں نے اس شہر کو لوٹا۔ اس ملیر کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ملیر کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بجلی گھروں پر آتی نہیں ہے، پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں یہ لوگ۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے الیکٹرک کے دفتروں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر وہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں، جو آج تک غصہ خوری کرتے رہے، جو آج تک لوگوں سے پیسے لیتے رہے۔ پورے کراچی شہر کے سارے مسائل کی وجوہات وہی لوگ ہیں، لیکن ہمیں اپنے طرز فکر کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ حالات کو خود ہی تبدیل کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا ہوگا جو ہمارے مسائل کی اثر وجہ ہے۔ آئیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو کریم بخش جیسے لوگ دیں گے جو اپنی جیب نہیں بھرے گا، آپ کے مسئلے حل کروانے کے لیے سڑکوں اور چوراہوں کے اوپر دھرنے بھی دے گا، بیٹھے گا بھی، اپنا مال بھی خرچ کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کراچی شہر کو بہترین شہر بنائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے 30 سال لوٹا ہے، جو نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، آج بھی اس شہر کے اندر 12 قومی اسمبلی کی سیٹیں وہی لوگ جیت گئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس شہر کو لوٹا ہے، آج نئے نام سے آئے ہیں، تحریک انصاف کے نام سے آئے ہیں اور کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے 2 سال پہلے اس کراچی شہر کو کہا گیا کہ وزیر اعظم کراچی سے ہوگا۔ ہمیں تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو ابراج گروپ کا مالک ہے وہ وزیر اعظم کا دوست ہے اور وہی اس کراچی شہر کو لوٹ رہا ہے۔ آج سے 15 دن پہلے کابینہ نے اس بات کی منظوری دی کہ کراچی شہر کے اوپر 3 روپے پر یونٹ کے اوپر بجلی بڑھا دی جائے۔ ہم نے احتجاج کیا، پورے کراچی شہر کے اندر احتجاج ہوا۔ جماعت اسلامی کا ایک رکن قومی اسمبلی جو کراچی سے نہیں ہے، جو چترال سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، اس نے قومی اسمبلی کے اندر یہ آواز بلند کی کہ کراچی شہر کے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کہ 3 روپے یونٹ کے اوپر جو بڑھایا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اور ہم یہ بات دیکھتے رہے کہ شاید یہ واپس لے لیا جائے گا، لیکن آپ کو پتا ہے اس کراچی شہر سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے آج کے 3 روپے کے پر یونٹ کے اوپر بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ابراج گروپ کا مالک اس وزیر اعظم کا دوست ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ابراج گروپ کا جو مالک عارف نقوی ہے، یہ امریکہ کے اندر بھی اشتہاری ہے، یہ انگلینڈ کے اندر بھی اشتہاری ہے۔ آج سے 1 سال پہلے یہاں پر اس کو جب سزا ہونے لگی تو اس کو کہا گیا کہ اپنے ضمانتیوں کے نام لکھواؤ، تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ضمانتیوں کے نام کس کے لکھوائے ہیں؟ اس نے اپنی ضمانت کے اوپر اس کراچی شہر کے منتخب قومی اسمبلی کے ممبر اور صدر پاکستان عارف علوی کا نام لکھوایا ہے۔ اس نے اپنی ضمانتیوں کے اوپر اس کراچی شہر سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم عمران خان کا نام لکھوایا ہے۔ یہ کراچی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے پورا مافیا ہے، وزیر اعظم سے لے کر صدر پاکستان سے لے کر اور یہ کے الیکٹرک تک یہ آپ کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا گھیراؤ کریں گے، ان کے
پیچھے پڑیں گے، ان کی ناکہ بندی کریں گے، اس کراچی شہر کو اس کے حقوق انشاءاللہ واپس لے کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ اس کراچی شہر کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے، اس کراچی شہر کو نعمت اللہ خان کا کراچی کا بنائیں گے، اس کراچی شہر کو عبدالستار افغانی کا چمکتا دمکتا اور بہکتا کراچی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گرتی ہوئی کے غداروں کو ایک جھٹکا اور دو، ملک کو لوٹنے والوں کو ایک جھٹکا اور دو۔ چور ہے، چور ہے۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ لینا ہوگا مرنا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم عمر فاروق صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، محترم کریم بخش صاحب ناظم علاقہ جماعت اسلامی، محترم حنیف گھاچی صاحب صدر لیاقت مارکیٹ، اس مظاہرے کے اندر شامل جناح اسکوائر اور اس سے ملکہ علاقوں سے تشریف لائے ہوئے اور کے ستائے ہوئے میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہمارے اس دھرنے کے اندر موجود میری عزت ماؤں اور بہنوں، جماعت اسلامی گزشتہ کئی سالوں سے کے الیکٹرک کے حوالے سے مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ مجھے 2005 کا وہ سال یاد ہے کہ جب ہماری وفاقی حکومت کہ جس میں کاف لیگ براجمان تھی، مشرف صاحب اس ملک کے صدر تھے، انہوں نے KESC کو پرائیویٹائز کیا اور ہماری وفاقی حکومت نے یہ کہہ کر KESC کو پرائیویٹائز کیا کہ یہ ملکی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، اس کو بڑی تعداد میں سبسڈی دی جاتی ہے، لہذا یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بن چکی ہے۔ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے نتیجے میں بوجھ بھی ختم ہوگا اور سسٹم بھی درست ہوگا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور جناح اسکوائر پہ میرے دکاندار بھائیوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، 15 سالوں کے اندر مجھے بتائیے کہ الیکٹرک بجلی کا نظام پہلے سے بہتر ہوا ہے یا پہلے سے زیادہ خرابی کی طرف گیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ جو سبسڈی KESC کو دی جاتی تھی وہ سبسڈی کی رقم زیادہ تھی یا جو الیکٹرک کو دی جاتی ہے وہ رقم زیادہ ہے؟ یہ رقم زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ KE کو ابھی گزشتہ دنوں میں کتنی سبسڈی دی گئی ہے، اس کا تو شاید میں حساب کروں تو یہاں پر میں چھوڑ نہ سکوں، لیکن چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں مارچ کے مہینے میں KE کو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے کتنی سبسڈی دی ہے؟ انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ بجٹ سے اس رقم کو پاس کرواتے، انہوں نے مارچ کے مہینے میں بجٹ اجلاس سے پہلے ہی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 90 ارب روپے کی سبسڈی الیکٹرک ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ہم نے سنا تھا، ہماری خواہش تھی، آپ نے یہ نعرہ دیا تھا کہ اس بار وزیر اعظم کراچی سے ہوگا۔ کراچی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس بار کا وزیر اعظم، اس کا تعلق شہر کراچی سے ہے، اس بار کا صدر مملکت، اس کا تعلق بھی شہر کراچی سے ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، پتے کی بات یہ ہے کہ اس بار کا گورنر سندھ، اس کا تعلق بھی شہر کراچی سے ہے۔ جس شہر کے اندر وزیر اعظم موجود ہو، جس شہر کا صدر مملکت موجود ہو، جس شہر کا گورنر سندھ موجود ہو، اس کا حال آپ کے سامنے ہے، اس کی سڑکیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے میدان آپ کے سامنے ہیں۔
اس کی پارکیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور جو رہی صحیح کسر کے الیکٹرک نے پوری کی تھی، کرنی تھی، وہ کے الیکٹرک نے پوری کی ہے، اور آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ کیسے ساتھ دیا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں کہ نیپرا کا اجلاس ہوا کچھ دنوں پہلے، نیپرا نے کے ای کو 4 روپے 88 پیسے کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اضافے کی منظوری دی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنی رقم بنتی ہے؟ 108 ارب روپے کی رقم ہے کہ جو نیپرا نے کے الیکٹرک کو فراہم کی ہے۔ دوسری بات بتاتا ہوں کہ کے الیکٹرک ہمارے بلوں کے اندر ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، 1 روپے 50 پیسے ہر مہینے دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنی رقم بنتی ہے؟ 21 ارب روپے کی رقم بنتی ہے۔ صرف 2 مداد کے اندر کے ای کو 127 ارب روپے ان کی جیب کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کس کی رقم ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے بھائیوں کی خون پسینے کی کمائی ہے جو کے الیکٹرک کی سپورٹ کی جا رہی ہے، کے الیکٹرک کو دی جا رہی ہے، انہیں ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ اور کے الیکٹرک کو کرنا کیا تھا؟ 2005 سے لے کر تواتر کے ساتھ کے الیکٹرک کو اس شہر کے اندر اپنے سسٹم کو بہتر کرنا تھا، اپ گریڈ کرنا تھا، اس پہ سرمایہ کاری کرنی تھی، لیکن کے الیکٹرک نے پچھلے 15 سالوں کے اندر 1 پیسے کی سرمایہ کاری کے الیکٹرک کے مد میں نہیں کی۔ پچھلے 15 سالوں کے اندر اس شہر کے اندر اس سسٹم کو ڈیولپ تو کیا کرنا تھا، اپ گریڈ تو کیا کرنا تھا، اس کو مزید ڈی گریڈ کیا ہے۔ یہ جو بجلی کے کھمبے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کھمبوں کے ساتھ کسی زمانے میں تانبے کی تاریں ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں بھی پیچھے بینر پڑھ رہا تھا، شاید کسی پلے کارڈ کے اوپر کسی بچے نے بھی وہ بینر اٹھایا ہوا تھا، اسی لیے تو لوگ آپ کو تانبا چور کہتے ہیں، تانبا چور کہتے ہیں، اسی لیے تو لوگ گلی گلی کے اندر آپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، آپ چور ہیں۔ اس لیے ان کھمبوں پر جو تانبے کی تاریں تھی، وہ تاریں آپ نے بیچ دی ہیں، جانے کس کو بیچی ہیں، جانے کتنے میں بیچی ہیں، اور ہماری حکومتوں نے بھی بڑا خوب کیا ہے۔ توفے اس وقت کی حکومت کے اوپر جس کے اندر شہر کراچی کے مینڈیٹ رکھنے والی متحدہ قومی موومنٹ اس حکومت کے اندر شامل تھی، وفاقی حکومت کے اندر بھی شامل تھی، اور صوبائی حکومت کے اندر بھی شامل تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس کے ای ایس سی کو کتنے ارب میں بیچا ہے؟ 16 ارب روپے کے اندر کے ایس سی کو فروخت کر دیا، 16 ارب روپے۔ میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کے ایس سی کے کھمبے شہر کے اندر موجود ہیں، ان کھمبوں کی قیمت بھی 16 ارب روپے سے زیادہ تھی، آپ نے 16 ارب روپے میں کے ایس سی کو فروخت کیا ہے، اور یہ کہہ کر فروخت کیا ہے کہ یہ ملکی بجٹ کے اوپر، خزانے کے اوپر یہ بوجھ ہے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شہر کے اندر بجلی کا برا حال ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان ہیں۔ مجھے آج سے 10 دن پہلے ہونے والی وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے کہ جس میں ہمارے شہر کے اندر اس کی قسمت جاگی تھی کہ وفاقی وزیر محترم اسد عمر صاحب شہر کراچی تشریف لائے تھے۔ شہر کراچی تشریف لانے کے بعد گورنر سندھ کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ پریس کانفرنس میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ یاد ہے اسد عمر صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا اور کیا اعلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کے ایس سی کو وافر مقدار میں گیس فراہم کر دی ہے، کوئی فرنس آئل کی کمی نہیں ہے، جتنا چاہیے دروازے کھول دیے ہیں، اب نہ فرنس آئل کی کمی ہے نہ گیس کی کمی ہے۔ انشاءاللہ پیر کے دن سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ شہر کراچی کے لوگ یہ بات سمجھے کہ شاید اب لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اسد عمر صاحب آج جمعے کو پریس کانفرنس کر کے اس شہر سے رخصت ہو گئے۔ پیر کے دن جب شہر کراچی کے اندر سورج طلوع ہوا
तो बाकी इलाकों का हाल तो बताता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, मैं आपको बताता हूँ मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है, मैं जिस बस्ती के अंदर रहता हूँ, पीर से लेकर मंगल की दोपहर तक मेरे घर के अंदर लाइट मौजूद नहीं थी, मेरी बस्ती के अंदर लाइट मौजूद नहीं थी। और ये सिर्फ एक बस्ती या एक इलाके का हाल नहीं है, शहर कराची की सारी बस्तियों का और सारे इलाकों का यही हाल है। दिन के अंदर 17-17 घंटे 18-18 घंटे बिजली गायब रहती है, बिजली मौजूद नहीं होती। असद उमर साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो लोड शेडिंग कर रही है ये एलानिया है या गैर एलानिया है? हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, शहर कराची के वासियों को इससे कोई सरोकार नहीं कि आप लोड शेडिंग एलानिया करते हैं या गैर एलानिया करते हैं। हमें तो इससे सरोकार है कि हम बड़ी वाफिर मिकदार में बड़े बड़े बिल आप हमारे घरों पे बेचते हैं, वो बिल हम अदा करते हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती। कितना बिल अदा करते हैं आप जानते हैं? आप तो इसी बस्ती के अंदर रहते हैं, 80 गज के क्वार्टर, 120 गज के मकानात के अंदर, ये एफ साउथ और जिना स्क्वायर, और ये मेरे दुकानदार भाई अच्छी तरह जानते होंगे कितना बिल आता है। मैं आपको बताता हूँ 80 गज के क्वार्टर के अंदर इस वक्त एवरेज 11 या 12 हजार का बिल आ रहा है, 120 गज के मकान में 17 और 18 रुपए आ रहा है। और ये तो पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, अभी 2 रुपए 88 पैसे जो वज़ीर आज़म साहब ने जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में मौखर कर दिया था। हमने उनसे मुतालबा किया था कि आप इस पैसे को मौखर नहीं बल्कि मंसूख करें, लेकिन शर्म की बात है कि आज इजलास के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने उस 2 रुपए 98 पैसे या 88 पैसे की मंजूरी दे दी है। अब वो बिल ये जो 11 और 12 हजार का था 17 और 18 हजार रुपए का आएगा। अब वो बिल ये जो 17 और 18 हजार रुपए का था 23 और 24 हजार रुपए पहुंच जाएगा। मुझे बताइए कि जिसकी तनख्वाह 20 और 22 हजार रुपए है तो 17 और 18 हजार रुपए अगर बिजली की मद में बिल की मद में जमा कर देगा, अपने बच्चों को खिलाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को पिलाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? अगर अल्लाह ना करे घर में कोई बीमारी आ गई तो उसका इलाज कहाँ से करवाएगा? ये यही के कारनामे हैं। और इसके साथ हमारी ये हुकूमतें खड़ी हैं। मेरे पास कल एक साहब की कॉल आई, परसों एक साहब की कॉल आई, कहने लगे हजरत मैं 40 गज के मकान के अंदर 40 गज के क्वार्टर के अंदर रहता हूँ। 40 गज का क्वार्टर कितना बड़ा होगा? मेरा ख्याल है मेरे जो सीधे हाथ पर ये दुकान है शायद इससे भी छोटा उनका घर होगा जो 40 गज का क्वार्टर है। कहने लगे साहब कहने लगे साहब के 80 गज 40 गज के मेरे क्वार्टर का बिजली का बिल कितना आया होगा? मैंने कहा 2 या 3 हजार रुपए, शायद कुछ के इलेक्ट्रिक वालों ने जुल्म किया होगा तो 5 हजार रुपए भेज दिया होगा। हंसने लगे, कहने लगे साहब आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे घर का बिल कितना आया है। कहने लगे कि 40 गज के क्वार्टर का बिल 1,40,000 रुपए आया है। मुझे बताइए कि ये 1,40,000 कहाँ से भरूं? 20 से 22 हजार रुपए मेरी आमदनी है, 1,40,000 रुपए का बिल भेजा है। मेरा जी चाहता है कि मैं के इलेक्ट्रिक के सामने अपने आप को आग लगा दूं या वजीर आजम हाउस के सामने अपने आप को फांसी पर लटकाऊं। ये बिल कहाँ से भरूंगा? मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है, एक शहर कराची के सारे क्वार्टरों की कहानी है, सारे घरों की कहानी है। 15-15, 16-16 हजार रुपए बिल इलेक्ट्रिक हमारे घरों के अंदर भेजती है और बिजली नाम को मौजूद नहीं है। लिहाजा जमात इस्लामी ने पूरे शहर के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से इस तहरीक का आगाज कर रखा है और अब ये तहरीक जोर पकड़ रही है। गलियों और कूचों के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं, धरने किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मॉडल कॉलोनी और मदीर के बेशतर इलाकों के अंदर 6 या 7 मुकामात के
पर आपने मुजाहरे किए थे, आज जिना स्क्वायर पर मौजूद है। कल देव मजीद के अंदर, चमन कॉलोनी के अंदर मुजाहरे किए गए, शाह फैसल में दफाए आम के अंदर मुजाहरे किए गए, ग्रीन टाउन के अंदर मुजाहरे किए गए, और ये धरनों का सिलसिला जारी है। ये तहरीक अब कुव्वत पकड़ रही है आपके बलबूते पर, अवाम के बलबूते पर, इसलिए इस तहरीक के पीछे अवामी हिमायत शामिल है। आप लोग इसके पीछे खड़े हैं। आप पहले भी अपने घरों से निकले थे तो आपका मसला हल हुआ था, इंशाअल्लाह अब भी निकलेंगे तो आपका मसला हल होगा। और हाफिज साहब ने ये ऐलान किया है कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह। तहरीक की सूरत में लियाकत मार्केट तक जाएंगे तो हाफिज साहब इंशाअल्लाह लियाकत मार्केट पर अपना खिताब करेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया है कि गलियों और कूचों से एहतजाजी तहरीक का ये जो आगाज हुआ है ये अगले मरहले के अंदर इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर पहुंचेगा। आपसे पूछता हूं, अगर आपको दावत दी जाएगी, अगर आपको पुकारा जाएगा तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ये ऐलान करूं कि ईद के बाद स्टार गेट पे शहर फैसल के ऊपर एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरना देना है तो आप बताइए कि आप इसके लिए तैयार हैं? चलेंगे स्टार गेट पे, चलेंगे शहर फैसल पे, लोग करेंगे शहर फैसल को। हम अमन लोग हैं, ये इलेक्ट्रिक को भी समझा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी समझा रहे हैं और सूबाई हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम कोई एजुकेशन नहीं चाहते, हम कोई फसाद नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। और पिछले 4 या 5 सालों से अमन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक ये मुजाहरे पुरअमन नहीं रह सकते, बहुत देर तक अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा आपको वक्त दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ईद के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंशाअल्लाह ऐलान होगा। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए और अगर मुतालबात तस्लीम कर लिए तो इंशाअल्लाह इसी जुना स्क्वायर पे भी और इस तरह के जितने स्क्वायर हैं सब पर इंशाअल्लाह जश्न भी मनाएंगे, मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे। लेकिन आपकी हिमायत के नतीजे में इंशाअल्लाह इस कामयाबी से हम किनार होंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ जीवी और एरिया की आवाज़ भी इंशाअल्लाह शामिल हो जाएगी। लियाकत मार्केट के तारीख भी हमारा इंतजार कर रहे हैं।